بنگلہ دیش میں روہنگی مہاجر لڑکیوں کی خرید و فروخت کا انکشاف۔ فلسطین، شام، برما، یمن، کشمیر، ہر طرف سے درد برے الفاظ میں مظلومیت کی صدائیں سننے کے ہم تقریباً عادی بن چکے ہیں، لیکن افسوس اقوام متحدہ صرف مذمتی قرارداد منظور کرنے کو عظیم الشان کارنامہ تصور کر رہا ہے۔ وہ بچے جن کو جنت کے پھول کا خطاب دیا گیا ہے، میانمار کے ان بچوں کو پھولوں کی طرح مسل کر پیروں تلے کچلنے کو لطف اندوز ہونے کا ایک کھیل بنا لیا گیا ہے۔ میانمار کی مسجدیں، مدارس اور مذہبی مقامات، روہنگیا مسلمانوں کی بستیاں یا تو تباہ و برباد کر دی گئی ہیں یا جلا دی گئی ہیں۔ بدھ دھرم کے دہشت گردوں سے مظلوم باغ رہے ہیں۔ روہنگیا مسلمان آج روئی زمین پر سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ ٹھکرائے ہوئے انسان ہیں۔ میانمار کے بدھ بخشوؤں نے انہیں نشانے پر رکھا ہے۔ یہ مظلوم بیچارے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں یا انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے۔ صد افسوس ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی عورتوں کے جنسی استحصال کو جائز سمجھ لیا گیا ہے۔ حالیہ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجر بچوں اور لڑکیوں کی جنسی فعل کے لیے خرید و فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق روہنگیا میں مسلم کش فسادات کے بعد لاکھوں کی تعداد میں پناہ گزین روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش پہنچے ہیں، جن میں ایسی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں جن کے اہل خانہ کا ایک ایک فرد قتل کیا جا چکا ہے۔ ایسے لاوارث بچوں اور لڑکیوں کو جنسی فعل کا مکروہ دندہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کچھ لڑکیوں کو بیرونی ملک بھی سمگل کیا گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے اس حوالے سے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں متعدد لڑکیوں کا انٹرویو کیا ہے، جنہوں نے انکشاف کیا کہ اہل خانہ کے قتل کیے جانے کے بعد ایک خاتون نے بس کے ذریعے محفوظ جگہ پہنچانے کا ذمہ لیا، لیکن راستے میں ہمیں ایک کار میں منتقل کر دیا گیا جس میں سوار لڑکوں نے تشدد کیا اور مکروہ کام کے لیے بازار میں فروخت کر دیا۔ رپورٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش سے روہنگیا پناہ گزین لڑکیوں کو بیرونی ملک فروخت کر دیا گیا ہے۔ رخائن میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد جسم کی فروخت کا مکروہ دندہ کرنے والے گروہ نے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا رخ کیا اور چند مقامی کارندوں کو ملا کر پناہ گزین کمسن لڑکیوں کو ورغلا کر یا ڈرا دھمکا کر بیرونی ملک فروخت کر دیا ہے۔ پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی بڑی تعداد بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مجبوری کی زندگی گزار رہی ہے، جن کی تعداد 4 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ کھانے پینے کی قلت اور غربت کے باعث بھی نوجوان لڑکیاں جنسی فعل کا مکروہ دندہ کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ پناہ گزینوں سے متعلق اعداد و شمار رکھنے کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث اغوا شدہ لڑکیوں اور بچوں کی تعداد کا درست تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 2000 تک بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے دنوں شامی مظلوم اور بے بس خواتین کا بھی غیر ملکی نام نہاد امدادی تنظیموں کی جانب سے ان کے جنسی استحصال کی خبر موصول ہوئی تھی، لیکن حقوقی نسواں کے علمبرداروں نے اس قانون کو صرف اپنوں تک محدود کر رکھا ہے، جبکہ اس سے پہلے 2015 میں بھی عورتوں کو شادی اور فروخت ہونے کے لیے مجبور کیا جا چکا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہزاروں روہنگیا خواتین جو میانمار سے اچھے دنوں کی آس لیے سفر پر نکلی تھی، وہ اسمگلروں کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور پھر ان کے پاس 3 آپشن تھے: تاوان ادا کریں، کسی ایسے شخص سے شادی کریں جو ان کی آزادی کی قیمت ادا کر سکے، یا پھر کسی کے بھی ہاتھوں فروخت ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایسے میں ہر روہنگیا لڑکی کے پاس شادی کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ اس افسوسناک صورتحال پر اقوام متحدہ، OIC اور تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امتی مسلمہ بھی اس حوالے سے اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ مذمتی بیان اور قراردادوں کی دنیا سے نکل کر
عملی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔